بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میڈ کے بعد ہمارا یہ فرسٹ لیکچر ہے اسلامیت کا، ٹھیک ہے۔ اس لیکچر میں ہم سبق اذان پڑھیں گے، یعنی کہ اذان کے معنی کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا طریقہ کیسے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اور جو لفظ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنے ہیں اور ان کو بلیکس کے طور پہ لرن کرنا ہے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، فرض کو انڈر لائن کریں گے۔ اس لیے مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ ان نمازوں کے علیحدہ علیحدہ وقت ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ جی ہاں، اذان سن کر، یعنی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر انہوں نے مسجد تعمیر کی اور سب مسلمان وہاں پر جمع ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ تو سب مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ سارے مسلمان ایک ہی وقت میں مسجد میں جمع ہوں اور مل کر باجماعت نماز ادا کریں۔ تو اس طرح تمام صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیا اور ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں چند کلمات سنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات پسند آئے، تو اس طرح یہ اذان کا طریقہ شروع ہو گیا۔ تو آگے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں کہ جی ہاں اذان سن کر، یعنی کہ نماز کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اذان کی آواز سن کر۔ اذان نماز کے لیے بلانے کا ایک پیارا طریقہ ہے۔ اذان کے معنی خبر کرنا یا اعلان کرنا ہے۔ خبر کرنا یا اعلان کرنا کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ اذان کے معنی کیا ہے؟ جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ایک شخص کھڑے ہو کر کچھ الفاظ کہہ کر اعلان کرتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کی آواز سے مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ اپنے کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اذان کی آواز سن کر مسجد پہنچے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ کتنے بھی کام میں بزی ہوں، ان کو یاد بھول بھی جائے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آگے اذان کا طریقہ کیسے شروع ہوا؟ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کرائی اور وہاں سب مل کر جماعت سے نماز پڑھنے لگے۔ اس وقت مسلمانوں نے سوچا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ فوراً مسجد میں جمع ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے بھی سوچا اور سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ دوسرے دن عبداللہ بن زید نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ رات انہوں نے خواب میں چند کلمات سنے، کیوں نہ ان کلمات کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان کیا جائے۔ عبداللہ بن زید کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ سب سے پہلے اذان کے کلمات خواب میں کس نے سنے؟ عبداللہ بن زید نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات بہت پسند آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ کو سکھا دو کہ وہ اذان دیں، اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پہلی بار اذان دی۔ حضرت بلال کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ سب سے پہلی دفعہ اذان کس نے دی؟ حضرت بلال نے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں یہی چیز دیکھی تھی، یعنی کہ جو کلمات حضرت عبداللہ بن زید نے بتائے وہی پھر حضرت عمر نے بھی بتایا کہ انہوں نے بھی خواب میں وہی کلمات سنے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو اذان میں آپ روزانہ سنتے ہیں۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، مؤذن کو انڈر لائن کریں گے، یعنی اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ کو مؤذن اسلام کہا جاتا ہے۔ مؤذن اسلام کو انڈر لائن کریں گے، یعنی حضرت بلال کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤذن اسلام۔ یا اس کا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مؤذن اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال کو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت بلال جو ہیں انہوں نے پہلی اذان دی تھی، اس وجہ سے انہیں مؤذن اسلام کہا جاتا ہے۔ آگے اذان کے الفاظ اور اذان کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اذان بھی زبانی یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اذان کے الفاظ اور اذان کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اذان بھی یاد کرنی ہے اور ترجمہ بھی اس کا یاد کرنا ہے۔ ہم لوگ ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اذان کے کلمات بھی پڑھیں گے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک لائن میں جو ہے وہ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر، اور اس کا ترجمہ بھی 2 دفعہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سیکنڈ لائن میں بھی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ وہی جو آپ نے کلمے میں بھی پڑھا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے پھر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ٹھیک ہے، وہی کہ اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیکنڈ لائن میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آگے ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ 2 دفعہ یہ سینٹینس بولا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے 2 دفعہ ہی پڑھنا ہے۔ آگے ہے حی علی الفلاح، اور بھلائی کی طرف، حی علی الفلاح اور بھلائی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اذان جو ہے وہ الگ سے پہلے یاد کرنی ہے، اور اس کا بعد میں آپ لوگوں نے ایک ایک سینٹینس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی لرن کرنا ہے۔ آگے ہے کہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد ایک جملہ الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ حی علی الفلاح کو بھی انڈر لائن کریں گے، اور الصلاۃ خیر من النوم کو بھی انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ فجر کی اذان میں کس جملے کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، تو پھر آئے گا حی علی الفلاح۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد کون سا جملہ بولا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح سے بن سکتی ہے بلینکس۔ اور آگے نماز نیند سے بہتر ہے، اس میں نیند کو بھی انڈر لائن کریں گے۔ آگے اقامت، جب با جماعت نماز شروع ہونے لگتی ہے اور تمام مقتدی امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک شخص کھڑے ہو کر اذان کے الفاظ دہراتا ہے اور حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ کہتا ہے، جس کے معنی ہے نماز کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جیسے اذان دی جاتی ہے ویسے ہی جب جماعت کروائی جاتی ہے تو اس سے پہلے ایک آدمی جو ہے، باقی سب بھی کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ بلند آواز سے جو ہے وہ اذان کے الفاظ، وہی الفاظ دہراتا ہے جو اذان کے ہوتے ہیں، اور ان کے حی علی الفلاح کے بعد جو ہے وہ قد قامت الصلاۃ کہتا ہے۔ اور اذان جو ہے وہ آرام آرام سے جو ہے ٹھہر ٹھہر کر ادا کی جاتی ہے، لیکن جو اقامت ہے اس میں الفاظ جو ہے، کلمات جو ہیں وہی ہوتے ہیں اذان کے، لیکن اس کو جلدی میں ادا کیا جاتا ہے۔ اگر اس وقت یہ الفاظ اذان کی نسبت جلدی کہے جاتے ہیں، یہ ایک طرح سے جماعت کھڑی ہونے کا اعلان ہے۔ اس کو اقامت یا تکبیر کہتے ہیں، اقامت یا تکبیر کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ جو نماز کھڑی ہونے سے پہلے ایک شخص بلند آواز میں اذان کے کلمات دہراتا ہے، اس کو اقامت یا تکبیر کہتے ہیں۔ اور ان الفاظ کو دہرانے والے کو مکبر کہا جاتا ہے، مکبر کو بھی انڈر لائن کریں گے۔ ٹھیک ہے، 3 کلاس بیٹا ابھی آپ لوگوں نے ریڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے، سبق اذان کی، اور اب اس کی ایکسرسائز ہے وہ آپ لوگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان الفاظ کو معنوں سے ملائیں اور ان فکروں کو ترجمہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے اسکیل کے ساتھ نیٹ ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے ان کو میچ کرنا ہے، میننگ ہے ان کے ساتھ ورڈز کو میچ کرنا ہے۔ الصلاۃ نماز، قامت کھڑی ہو گئی، نوم نیند، خیرن بہتر ہے، حیا آؤ، من سے، قد یقیناً، اعلی کی طرف۔ آگے یہ اس کے سینٹینس لکھے ہوئے ہیں، ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، ٹھیک ہے، حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف۔ آگے ہے قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، کیا ہے، قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی۔ آگے ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔
آگے یہ ورڈز ہیں کہ ان کو، آگے کوشچن ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے اس کے آگے رائٹ کرنا ہے. ان کے اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والا کیا کہلاتا ہے؟ مؤذن. آپ رائٹ کریں گے اذان دینے والا مؤذن، نماز پڑھانے والا امام. ٹھیک ہے، نماز پڑھانے والا کیا ہے؟ امام. جماعت کھڑی ہونے کا اعلان، یعنی کہ جو کلمات دہرائے جاتے ہیں اذان کے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اقامت یا تکبیر. ٹھیک ہے، اور جو جماعت کھڑی ہونے کا اعلان کرنے والا مکبر، یعنی کہ جو اقامت یا تکبیر کہتا ہے وہ مکبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ایکسرسائز ہے جو آپ لوگوں نے لرن کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے، جو انڈر لائن ورڈز ہے وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں، اور ایکسرسائز آپ لوگوں نے لرن کرنی ہے. اوکے.